بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیسن میں ہم لوگ حمزۃ الوصل کے بارے میں سیکھیں گے۔ حمزۃ الوصل کے 4 رولز ہیں۔ حمزۃ الوصل دیکھنے میں کیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ حمزۃ الوصل انڈو پاک قرآن میں نہیں موجود، یہ عثمانک قرآن میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو حمزۃ الوصل آپ کو ایک الف کے اوپر صاد کی شیپ بنی ہوئی ہوگی، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اگر آپ اپنا عثمانک قرآن کھولیں تو اس میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ ہی میں سے آپ کو یہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے 4 رولز ہیں۔ اس کا پہلا رول یہ ہے کہ اگر یہ روانی میں آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، جیسے بسم اللہ کو ہی لے لیتے ہیں، تو اگر یہ بیچ میں آئے، آیت کے بیچ میں آئے، یا 2-3 آیتوں کو آپ ملا کے بھی پڑھ رہے ہیں، تو جہاں جہاں پہ بس یہ بیچ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں رک نہیں رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے اب اس کو اگنور کر دینا ہے۔ اب بسم اللہ میں دیکھیں، ہم اس کو بسمی اللہ تو نہیں پڑھتے نا، تو ہم اس کو ڈائریکٹ میم کو لام سے جوائن کرتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی 2 حمزۃ الوصل بھی آ رہی ہیں بسم اللہ میں، اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ان تینوں کو اگنور کر دینا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں رب العالمین، تو یہ دیکھیں با کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا رہے ہیں اور اس والی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں رول نمبر 2 کی طرف۔ اگر آپ اس ورڈ سے شروع کر رہے ہیں جو کہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے وہ ورڈ، چاہے آپ شروعات آیت کے بیچ میں سے سانس توڑنے کے بعد کر رہے ہیں یا آیت کے شروع سے ہی آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ حمزۃ الوصل آ جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اگر حمزۃ الوصل کے بعد آپ کو لام نظر آئے تو پھر آپ نے اس حمزۃ الوصل کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس طرح آپ اگر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں دیکھیں تو وہ شروع ہوتی ہے الذین سے، الذین، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے آٹومیٹیکلی یہاں پہ آپ نے فتحہ لگا دینی ہے، الذین۔ اور یہاں پہ اگر آپ آیت نمبر 4 میں دیکھیں تو ہم اس کو والذین، ہم اس کو والذین نہیں پڑھتے، کیونکہ اب حمزۃ الوصل جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو ہم بسم اللہ میں دیکھیں تو یہ حمزۃ الوصل آپ کو نظر آئے گی، ہم ان سب کو تینوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے ورڈ پہ ہی ہم لوگ وہاں پہ فتحہ لگا کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمد۔ حمزۃ الوصل کا تیسرا رول یہ ہے کہ اگر ایک ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 46 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک ورڈ ہے جو کہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد لام نہیں ہے، اگر لام ہوتا پھر تو ہم اس پہ فتحہ لگا لیتے، لیکن اب ہمارے پاس ایک ایسا ورڈ ہے جس میں لام موجود نہیں ہے، پھر ہم لوگ حمزۃ الوصل کے بعد تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ سو حمزۃ الوصل ہو گیا آپ کا پہلا، حمزۃ الوصل کے بعد اگلا ہو گیا دال اور تیسرا ہو گیا خو۔ تو خو میں اگر آپ دیکھیں تو تیسرے پہ آ رہی ہے ضمہ، تو اب آپ آٹومیٹیکلی یہاں پہ حمزۃ الوصل پہ ضمہ لگا دیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے ادخلو ہے، ادخلو ہے، تو اس طرح کر کے آپ اس کو پڑھیں گے۔ پھر آتا ہے رول نمبر 4۔ اب رول نمبر 4 کیا ہے کہ اگر تیسرے حرف پر اگر فتحہ ہو یا کسرہ ہو تو پھر آپ نے حمزۃ الوصل کو کسرہ ہی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہے آپ کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو حمزۃ الوصل سے یہ ورڈ شروع ہو رہا ہے اور حمزۃ الوصل کے بعد آ رہی ہے تا، تو یہ ہو گیا دوسرا حرف۔ تیسرا حرف ہو گیا خو، تو تیسرے حرف کے اوپر اگر فتحہ ہو یا کسرہ ہو تو پھر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کو ہم کسرہ ہی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اتخذو، اتخذو، ٹھیک ہے۔
اور یہاں پہ سائڈ پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پریکٹس کے لیے کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، تو اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کدھر فتحہ لگے گی، کدھر کسرہ لگے گی اور کدھر ضمہ لگے گی، اور کہاں پہ ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم